اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرادم اجمعین۔ ویورس، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم و واضح قرآن کے ذریعے سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے رب العالمین کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں۔ ہر دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں۔ رب العالمین ان کے سامنے بغیر اس کے کہ اس سے دیکھا ہو، قدرت کی ان نشانیوں کی وجہ سے جلوہ طراز ہے جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہیں، اور اپنی سطوت و شوکت کی قہرمانیوں سے نمایاں ہیں کہ جن سے ڈرایا ہے، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور ناقص عقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور حصہ و نصیب میں کمی یوں ہے کہ میراث میں ان کا حصہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے۔ بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چکنا رہا کرو، تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کے منوانے پر نہ اتر آئیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صرف عبادت خدا اور دوسروں کو وعظ و نصیحت ہی نہیں کی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے کام سر انجام دیے۔ آپ علیہ السلام مظلوم کا دفاع کرتے تھے اور غریبوں مساکینوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے، اور ان کو امداد مہیا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا سامنا ایک ظالم اور جابر بادشاہ سے ہوا جو وہاں کی سلطنت پر حکمرانی کیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو پیغام بھیجا کہ میری اطاعت کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے علانیہ اس بات کی مخالفت کی اور کہا کہ ان کا بادشاہ اور حاکم صرف رب العالمین ہے، وہ صرف واحد خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور اسی کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بادشاہ کے پیغام کو رد کر دیا اور اطاعت نہ کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔
بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور کہا آخر کون ایسا شخص ہے جس نے میری اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح وہ بادشاہ ایک دن سیر و تفریح کے لیے اپنے دارالحکومت سے نکلا۔ راستے میں اسے انتہائی خوبصورت باغ اور زرخیز قطع زمین دکھائی دی۔ بادشاہ نے اپنے ایک حواری کو بلایا اور اس سے کہا کہ معلوم کروں کہ یہ باغ اور یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ حواریوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ باغ کسی ایک مومن کی ملکیت ہے اور وہ مومن حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہے اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت قریب ہے۔ بادشاہ نے کہا اس زمین کے مالک کو بلاؤ۔ جب بادشاہ کے کہنے پر اس مومن کو بلایا گیا تو پھر بادشاہ نے کہا یہ باغ اور یہ زمین ہمیں پسند آئی ہے، تم یہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس مومن نے کہا نہیں، میں اور میرے اہل و عیال کی گزر بسر اسی پر ہے، لہٰذا میں یہ زمین آپ کے سپرد نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر تم اس زمین کی قیمت مجھ سے لے لو۔ مومن نے کہا نہیں، میں یہ زمین کسی قیمت پر بھی نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ ناراض ہو کر واپس آیا۔ ایک بدکار عورت اس کی مشیر تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ تم مشورہ دو میں یہ زمین کیسے حاصل کروں۔ اس عورت نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے، آپ اسے گرفتار کرا کے یہاں دربار میں طلب کریں۔ میری قوم کے 40 افراد اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ شخص آپ کے دین کا منکر ہے۔ جب گواہوں کی گواہی مکمل ہو جائے تو آپ اسے اس جرم میں قتل کرا دیں اور پھر اس کی جائیداد پر قابض ہو جائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے عورت کے کہنے پر اس مومن کو گرفتار کرایا اور 40 افراد نے اس کے خلاف گواہی دی۔ بادشاہ نے اسے قتل کرا دیا اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کی وجہ سے رب العالمین کو جلال آیا اور رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اس ظالم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم نے ایک مومن کو قتل کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے اور اس کے بچوں کو نان و نفقے سے محروم کیا ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تجھ سے اس کا ضرور انتقام لوں گا اور تجھ سے تیری حکومت چھین لوں گا اور تیرے جسم کا گوشت کتوں کو کھلاؤں گا اور اس بدکار عورت کو بھی سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ اس وقت وہ دربار سجائے بیٹھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سر دربار اس تک خدا کا پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنی فکر کرو۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ نے اپنی مشیر عورت کو حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام سنایا تو عورت نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ادریس کو قتل کرا دیتے ہیں تاکہ یہ دھمکیاں نہ ہمیں دے۔ پھر انہوں نے 40 افراد کو بھیجا کہ تم جا کر ادریس کو قتل کر دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام
ایک نشست گاہ تھی جہاں پہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا کرتے تھے۔ بادشاہ کے بھیجے ہوئے افراد آئے، لیکن اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے۔ چنانچہ وہ دھمکیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ آپ کی جان کے در پہ ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کسی جگہ چھپ جائیں تاکہ اس کے آدمیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، پروردگار عالم، میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچایا ہے اور اب یہ میری جان کے دشمن ہیں۔ رب العالمین نے وحی کی کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم کسی محفوظ جگہ پر مخفی ہو جاؤ۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، اس بادشاہ کی حدود مملکت میں بارش کا برسنا موقوف کر دے اور اس وقت تک اس مملکت میں بارش نہ برسانا جب تک میں تجھ سے بارش کی درخواست نہ کروں۔ خداوند عالم نے وحی کی کہ ہم نے تمہاری بددعا سن لی ہے، اب ایسا ہی ہوگا جب تک تم نہ کہو گے اس کی حدود سلطنت میں باران رحمت نہیں برسے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس مملکت کو چھوڑ دو، یہاں قحط آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک بلند و بالا پہاڑ کی ایک کھائی میں جا کر روپوش ہو گئے۔ رب العالمین روزانہ ایک فرشتے کو بھیجتے تھے جو ان کے لیے کھانا لے کر آتا تھا، اور آپ علیہ السلام رات کا کھانا کھاتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ رب العزت نے ظالم بادشاہ کی مملکت پر بارشوں کا سلسلہ موقوف کر دیا اور چند سالوں بعد پورے ملک میں ہریالی ناپید ہو گئی۔ وہ لوگ دور دراز سے غلہ خرید کر لاتے تھے۔ اس انصاع میں بادشاہ پر خدا کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گیا۔ ملک ہاتھوں سے جاتا رہا۔ آخر کار مخالفین نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے آگے پھینک دی۔ بادشاہ کی مشیر عورت کا بھی وہی حشر ہوا جو بادشاہ کا ہوا تھا۔ اس بادشاہ کی جگہ دوسرا بادشاہ برسر اقتدار آیا۔ جب قحط سالی کو 20 برس گزر گئے تو لوگوں کو ہوش آیا اور کہا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے چاہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو تلاش کریں اور ان سے معافی مانگیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ رب العالمین سے باران رحمت کے لیے درخواست کریں۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ علیہ السلام نہ ملے۔ لوگ جمع ہوئے، سروں میں خاک ڈالی اور ٹاٹ کا لباس پہن کر بارگاہ احدیت میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ خدایا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم پر احسان فرما اور ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ رب العالمین کو ان کی حالت پر ترس آ گیا اور خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا، اب تم انہیں معاف کر دو اور مجھ سے بارش برسانے کی درخواست کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین، میں یہ درخواست نہیں کرنا چاہتا۔ رب العالمین نے ان کی تادیب کے لیے ان کی غذا روک دی۔
جب 3 دن تک انہیں غذا نہ ملی تو پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو آپ علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت روٹیاں پکانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بی بی میں کئی دن کا بھوکا ہوں، آپ مجھے بھی کھانا کھلائیں۔ عورت نے کہا، میں آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتی، ہمارے علاقے کو حضرت ادریس علیہ السلام کی بد دعا نے برباد کر دیا ہے اور اب ہم بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے پاس 2 روٹیوں کا آٹا ہے، ایک روٹی خود کھاؤں گی اور ایک روٹی اپنے اکلوتے بیٹے کو کھلاؤں گی۔ اگر میں نے روٹی نہ کھائی تو میں مر جاؤں گی، اور اگر بیٹے کو روٹی نہ دی تو وہ بھوک سے مر جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بی بی آپ ایک روٹی کھائیں، آپ کا بیٹا چھوٹا ہے، آپ اسے آدھی روٹی کھلائیں اور آدھی روٹی مجھے کھانے کو دیں۔ الغرض عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ ایک بزرگ نے اس کی آدھی روٹی کھا لی ہے تو اس نے غم کی وجہ سے چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ عورت نے آپ سے کہا، مسافر تو نے تو میرا بیٹا ہی مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، بی بی گھبراؤ نہیں، میں ادریس نبی ہوں، رب العالمین سے درخواست کر کے تیرے بیٹے کو دوبارہ زندگی دلاتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی سے درخواست کی کہ خدایا اس لڑکے کو نئی زندگی عطا فرما۔ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور لڑکا زندہ ہو گیا۔ جب عورت نے آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ گھر سے باہر آئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، لوگو تمہیں مبارک ہو، جس ادریس علیہ السلام کو تم برسوں سے تلاش کر رہے تھے، آج وہ ادریس علیہ السلام میرے گھر میں آ گیا ہے۔ لوگ دوڑ کر وہاں آئے اور آپ علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، اور انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ہم 20 برس سے قحط سالی میں مبتلا ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام لوگوں کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دارالحکومت تشریف لائے۔ ظالم بادشاہ کا محل ویران ہو کر کھنڈر بن چکا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کھنڈر پر بیٹھ کے لوگوں نے نئے بادشاہ کو آپ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو لانے کے لیے 40 افراد روانہ کیے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ بادشاہ آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اگر آپ علیہ السلام از خود نہ گئے تو ہم جبراً آپ علیہ السلام کو وہاں لے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام پر جلال طاری ہوا اور آپ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ 40 افراد فوراً لقمہ اجل بن گئے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے 500 افراد کا دستہ روانہ کیا۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور دھمکی دے کر کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم سے پہلے یہ لوگ بھی مجھے جبراً لینے آئے تھے، اب تم ان کے حال سے عبرت حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی ان جیسا ہو۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں جب تک تمہارا بادشاہ اور اس کی رعایا ننگے پاؤں چل کر میرے پاس نہیں آ جاتے، اس وقت تک میں بارش برسانے کی دعا نہیں کروں گا۔ یہ سنا تو وہ لوگ بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ بادشاہ اپنی رعیت سمیت
ننگے پاؤں چلا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارش کی دعا مانگی۔ اسی وقت چاروں طرف سے بادل اٹھے اور اس مملکت پر خوب بارش ہوئی اور ہر طرف ہریالی پھیل گئی۔ ویورز، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ تمام ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسی سیم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔